بہت پرانی بات ہے کہ بغداد کے ایک گاؤں میں رحمت علی نام کے ایک سیدھے سادے آدمی رہتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی اناج اور کریانے کی دکان تھی۔ ان کی ایک بیوی اور 2 بچے تھے۔ وہ دن بھر اپنی چھوٹی سی دکان پر کاروبار کرتے اور اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی دکان سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جو ان کے خاندان کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اچانک ایک دن ان کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور دن بدن ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ قصبے کے اچھے اچھے حکیموں نے ان کا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کئی لوگوں نے رحمت علی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر چلے جائیں اور کسی اچھے سے حکیم سے ان کا علاج کروائیں، مگر رحمت علی کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ بیوی کو کرائے کی گھوڑا گاڑی پر لے کر شہر جاتے اور وہاں کوئی مکان کرائے پر لے کر رہتے اور بیوی کا علاج کرواتے۔ لیکن رحمت علی کو اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے دکان کا سارا سامان اور بیوی کے گہنے فروخت کر دیے اور ایک کرائے کی گھوڑا گاڑی میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اللہ کے بھروسے شہر روانہ ہو گئے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ حکیم صاحب کے دواخانے میں بیوی کو لے کر پہنچے اور عاجزی سے بولے، میں پردیسی ہوں اور آپ کا نام سن کر اپنی بیوی کو بڑی مشکلوں سے علاج کے لیے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے بڑی توجہ سے رحمت علی کی بیوی کا معائنہ کیا، ان کی نبض دیکھی اور دوائیں دے کر ان کا علاج شروع کر دیا۔ خدا کی مرضی کہ کچھ ہی دنوں میں فائدہ نظر آنے لگا اور 2 مہینے کے اندر ہی ان کی طبیعت اچھی ہو گئی اور رحمت علی خوشی خوشی اپنے بال بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ قصبے میں سر چھپانے کے لیے ان کا مکان تو تھا ہی مگر دکان میں مال نہیں تھا۔ اب وہ کیا کریں؟ کس طرح بیوی بچوں کو پالیں؟ کچھ روز انہوں نے اسی سوچ میں گزار دیے۔ پھر کوئی راستہ نہ دیکھ کر انہوں نے محنت مزدوری کا کام شروع کر دیا۔ کبھی وہ کسی کے کھیت میں کام کر لیتے اور کبھی کسی گودام میں اناج ڈھونڈنے کا کام کر لیتے۔ ان کی بیوی کپڑے سینے لگیں۔ اس طرح ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ ایک روز رحمت علی کو بوڑھی اماں کا خیال آیا جو قصبے کے ایک کنارے میں چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور چرخہ کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ کیا نور ہے ان کے چہرے پر اور کتنی محبت ہے ان کی باتوں میں، رحمت علی سوچ رہے تھے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ بوڑھی اماں کی کٹیا کی طرف چل پڑے۔ کٹیا کے قریب پہنچے تو اندر سے چرخے کی روں روں گھوں گھوں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اجازت پا کر رحمت علی کٹیا میں داخل ہو گئے اور بوڑھی اماں کو سلام کیا۔ انہیں دیکھتے ہی بوڑھی اماں کہنے لگی، ارے رحمت علی، تم کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ سنا ہے تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اب کیسی ہے؟ خدا خیریت سے رکھے۔ بوڑھی اماں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ رحمت علی نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ تب بوڑھی اماں بولی، رحمت علی، دکان تو تمہاری ختم ہو چکی، اب تم کیا کرتے ہو؟ اماں جی، محنت مزدوری سے زندگی بسر ہو رہی ہے، رحمت علی نے جواب دیا۔ تھوڑا ٹھہر کر رحمت علی نے پھر کہا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے خدا سے دعا کریں۔ اماں جی بولی، رحمت علی، تم اپنی دکان پھر سے کیوں نہیں کھول لیتے؟ وہ باتیں بھی کر رہی تھی اور چرخہ بھی چلا رہی تھی۔ ان کے جھریوں برے نورانی چہرے پر اب کچھ سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ ان کی بات سن کر رحمت علی بولے، اماں جی، دکان کھولنے کے لیے اس میں مال بھرنا ہوتا ہے، بھلا اتنی رقم میرے پاس کہاں سے آئی؟ بس آپ دعا کریں کہ خدا میری دکان کو پھر سے کھولنے میں میری مدد فرمائے۔ اس پر بوڑھی اماں نے پھر سوال کیا، دکان میں مال بھرنے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت درکار ہوگی؟ کم سے کم چاندی کے 50 سکے ہوں تو دکان میں مال بھرا جا سکتا ہے، رحمت علی نے جواب دیا۔ یہ سن کر چرخے کی روں روں گھوں گھوں رک گئی اور بوڑھی اماں آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئیں۔ رحمت علی سے بولی، رحمت علی، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کوٹھڑی کی طرف بڑھیں۔ اندر سے کچھ کھڑبڑ کی آوازیں آئیں جیسے کہ وہ کسی سامان کو ہٹا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھی اماں کوٹھڑی سے باہر آئیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ انہوں نے وہ تھیلی رحمت علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تمہارے لیے خدا سے دعا تو کروں گی لیکن تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں۔ ذرا رک کر انہوں نے پھر کہنا شروع کیا، اس تھیلی میں چاندی کے 100 سکے ہیں جو میرے کسی کام کے نہیں ہیں، تم انہیں لے جاؤ اور جلد سے جلد اپنی دکان کھول لو۔ بوڑھی اماں کی اس محبت اور احسان سے رحمت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بوڑھی اماں سے کہا، اماں جی، مجھے یہ رقم آپ کو کس طرح اور کب لوٹانی ہوگی؟ اس پر بوڑھی اماں بولی، میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے۔ جب تم اس رقم سے کچھ کما کر مجھے لوٹانے کے قابل بنو گے، اس وقت میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔
उस वक्त तुम इस रकम से किसी ऐसे मजबूर की मदद करना जैसे मजबूर आज तुम हो। रहमत अली बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करके घर लौट आए और दूसरे ही दिन उन्होंने अपनी दुकान खोलने के लिए काम शुरू कर दिया। वो करीब के शहर गए और कई बैलगाड़ियों में सामान भर कर ले आए और चंद ही दिनों में इनकी दुकान फिर से खुल गई और पहले से भी ज्यादा इससे रहमत अली को आमदनी होने लगी। रहमत अली की दुकान खुलने के 3 महीने बाद बूढ़ी अम्मा इंतकाल कर गईं। इनके दुनिया से गुजर जाने के बाद काफी दिनों तक कस्बे के लोगों में इनकी नेकी का चर्चा रहा। रहमत अली की दुकान खुल जाने और बूढ़ी अम्मा के इंतकाल के 40 साल बाद अब रहमत अली काफी बूढ़े हो चुके थे और इनका शुमार कस्बे के अमीर लोगों में होता था। इस वक्त कस्बे में इनकी अनाज, कपड़े और करियाने की कई दुकानें थीं, जो इनके बेटे और पोते चलाते थे। एक दिन रहमत अली अपने आलीशान मकान के बाग में बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे, तभी इनके दरवाजे पर एक तांगा आकर रुका। ये देखकर वो दरवाजे की तरफ बढ़े। आने वाला इनका पुराना बेतकल्लुफ दोस्त हामिद था। दोनों एक दूसरे से गले मिले। रहमत अली आने वाले मेहमान को अपने साथ बाग में ले आए। अंदर से शरबत आ चुका था जिसे दोनों दोस्त पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हामिद, तुम कई साल बाद आए हो, कहो कैसे हो? खेत और संतरों के बागात का क्या हाल है? रहमत अली ने पूछा। हामिद अली ने कहा, रहमत अली, खेत और बागात तो हैं, मगर ये समझो कि अब वो हाथ से जाने लगे हैं। ये सुनना ही था कि जैसे रहमत अली उछल पड़े और हैरत से बोले, हामिद, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम तो अपने शहर के जमींदारों में शुमार किए जाते थे, आखिर क्या मामला हुआ? इस पर हामिद साहब बोले, यार रहमत, मुसीबत के वक्त मैंने एक आदमी से 1000 रुपए कर्ज लिए थे। इस कर्ज के बाद मुझ पर चारों तरफ से मुसीबतें टूट पड़ी। कभी फसल खराब हो गई, कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी गले के गोदाम में आग लग गई। इन मुसीबतों की वजह से मैं उस आदमी का कर्ज अदा नहीं कर सका। अब फैसला ये हुआ है कि मैं 5 तारीख से पहले इस आदमी को सूद के साथ 5000 रुपए अदा करूं, वरना खेत और बागात तो नीलाम होंगे ही, बुजुर्गों की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। रहमत अली बोले, अच्छा तो ये बात है, और फिर जैसे अपने से बातें करने लगे। लगता है आज बूढ़ी अम्मा के चांदी के 100 सिक्के कारोबार में लगकर 40 साल बाद 5000 हो चुके हैं। हामिद साहब ने इनकी बड़बड़ाहट सुनकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं रहमत अली। इस पर रहमत अली बोले, तुम कुछ समझोगे भी नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे खेत और बागात नीलाम नहीं होंगे। तुम आज रात मेरे मेहमान हो, सुबह 5000 सिक्के लेकर अपने शहर रवाना हो जाओ और इन्हें जाकर उस आदमी को लौटा दो। इस पर हामिद मियाँ आंखों में आंसू भर कर बोले, रहमत अली, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मगर ये तो बताओ कि ये रकम मुझे कब तक लौटानी होगी? ये सुनकर रहमत अली बोले, कभी नहीं, ये रकम तुम्हें मुझे नहीं देनी है। जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं और तुम इस रकम को अदा करने के काबिल हो जाओ तो किसी ऐसे ही मजबूर आदमी की मदद करना जैसे मजबूर और परेशान आज तुम खुद हो। इसके बाद रहमत अली ने अपने ऊपर बीती हुई कहानी हामिद को बताई कि कैसे उसकी बीवी बीमार हुई और बूढ़ी अम्मा ने उसकी मदद की, और फिर कहा कि मैं चाहता हूं कि बूढ़ी माँ की नेकी का ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे। हामिद मियाँ रहमत अली से कुछ पूछना ही चाहते थे कि अंदर से मुलाजिम ने आकर खाना दस्तरखान पर लगने की इतला दी। दोनों अंदर जाकर खाना खाने लगे और दूसरी सुबह हामिद मियाँ 5000 चांदी के सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने शहर की तरफ चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें बेहतरीन सबक मिलता है कि नेकी बहते हुए दरिया की मानिंद है, जिसका सिला मिलता रहता है और बढ़ता ही जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल स्टोरी वाइज को सब्सक्राइब करें।